تو اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ بھی قدردانی کا اظہار ہے کہ تم مدد تو اپنی کرو گے، اپنی آخرت کو بناؤ گے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کرو، لیکن ہم ایسا ہی سمجھیں گے گویا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، کونوا انصار اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، ایسے ہی اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ حضرت ابن مریم نے اپنے حواریین سے فرمایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کے مددگار بنتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں سے محسوس کر لیا کہ اب یہ میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں اور میری بات کا انکار ہی انہوں نے کرنا ہے، تو فرمانے لگے من انصاری الی اللہ، کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار بنے اللہ پاک کے دین کے پہنچانے کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا جی ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں، ہم ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حواریین جیسے رسول پاک علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست دین کو سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دین کو حاصل کیا تھا، ان کا لقب حواری آتا ہے، حواریین۔ اور حواریین ان کو کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حواری حور سے ہے، اور حور کہتے ہیں سفید چیز کو۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیا تھا اور اپنے دلوں کے اندر سے کفر کو نکال چکے تھے اور ایمان کی سفیدی اور روشنی کو حاصل کر چکے تھے، لہٰذا ان کا لقب پڑ گیا حواریین۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سفید پوش تھے، سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ بھی سفید لباس کے پہننے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے زندوں کے لیے اور تمہارے مردوں کے لیے سفید کپڑے کو پسند کیا ہے، لہٰذا سفید، یہ بھی سفید کپڑے پہننے والے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ حواری یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بعض روایات کے اندر ان کی تعداد 12 آتی ہے، بعض روایات میں 29 آتی ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں 12 ہوں پھر بڑھ کر 29 بن گئے ہوں۔ بہرحال حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ہر وقت ساتھ رہتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہر وقت ان کی دیکھ بھال بھی فرمایا کرتے، اور جب ان کو بھوک لگتی تو یہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت دعا مانگتے اور آسمان سے کھانا آ جاتا اور یہ کھانا کھا لیا کرتے۔ جب پیاس لگتی تو اپنی پیاس کو پیش کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے ان کے پانی منگا دیا کرتے، اس سے ان کی پیاس دور ہو جایا کرتی۔ تو ایک موقع پر یہ کہنے لگے کہ جی اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کتنا خصوصی معاملہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہماری بھوک اور پیاس کا آسمانوں سے انتظام کرتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہم سے بھی زیادہ افضل ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم سے زیادہ افضل وہ ہے جو ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز رکھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انصاری مسجد میں تشریف لائے اور آ کر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک چادر ہے، کبھی ہم اس کو بچھا لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں منگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کو خریدتا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، جی میں 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ ایک نے کہا میں 2 کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم کے بدلے میں اس کو بیچ دیا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ 1 درہم کا کھانا لے کر گھر میں پہنچا دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر اس کو دی، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ محنت مزدوری کرو، اور یہ گیا اور لکڑیاں کاٹیں اور اس کو بیچا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 10 درہم کمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کما کر تیرا کھانا یہ زیادہ افضل ہے بھیک مانگ کر کھانے سے،
اس لیے کہ قیامت والے دن بھیک مانگنے والا اللہ کے دربار میں ایسا پہنچے گا کہ جتنی دفعہ اس نے سوال کیا ہوگا سیاہ نقطے بن کر اس کے چہرے پر ہوں گے اور نمایاں ہوگا کہ یہ بندہ لوگوں سے مانگا کرتا تھا۔